پاکستان کے قبائلی علاقے کئی اشروں تک افغانستان میں جنگ کی وجہ سے بری طرح متاثر رہے ہیں۔ پاک افغان سرحد کے ساتھ واقع تمام علاقے دہشت گردوں کی آماج گاہ بنے رہے اور کئی علاقوں میں پاکستانی حکومت کی ریٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، مگر حالیہ چند برسوں میں پشتون آبادی والے ان علاقوں میں صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے۔ ملیٹنٹس کو کوئی پاپولر سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ ملیٹنٹس اگر فاٹا پہ حکمرانی کر رہے تھے تو اس لیے نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ مقبول تھے، لیکن ان کے پاس بندوقیں تھیں، ان کے پاس القاعدہ تھی، ان کے پاس غیر ملکی ٹیررسٹ بھی تھے، ملکی بھی تھے، بے تحاشا اسلحہ تھا، تو انہوں نے ٹیرر کے ذریعے قابو کیا تھا۔ اگر وہ ٹیرر کرنے کے قابل نہیں ہوں گے تو پشتونوں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ گزشتہ برس فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کر دیا گیا، تاہم اس سے پہلے ہی قبائلی علاقوں کے لوگ وہاں پر درپیش مسائل اور بنیادی ضروریات کے لیے آواز بلند کر رہے تھے۔ پھر قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان نقیب اللہ کے قتل کی وجہ سے انصاف اور حقوق کے لیے پشتونوں کی تحریک زیادہ منظم ہو گئی اور انہوں نے ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی اجتماع کیے۔ نسلی گروہوں کی تحریکوں سے خائف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پشتون تحفظ موومنٹ کو دبانے کی غرض سے اس کے کئی اراکین کو گرفتار کیا ہے اور میڈیا پر اس تحریک کو کوریج نہ دینے کے لیے دباؤ ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ جو پشتون نوجوان ہیں جو کہ اکثریت ہیں آبادی کے اس علاقے میں جو کہ فاتح کہلاتی تھی، کہ ان کو شامل کرے بات چیت میں اور تمام پلاننگ میں جو کہ کر رہی ہے اس علاقے کے لیے۔ اب جب تک وہ فاتح ریفارمز نہیں ہوتے، جب تک کہ اسسٹنس نہیں ملتی، تب تک یہ مسئلہ رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے تاریخی اعتبار سے دیکھنے کے بعد کہ پاکستان اس کو بنگلہ دیش کی طرح نہ اس کا وہ رخ نہ لینے دے تاکہ دوسرے ممالک اس کا فائدہ اٹھائیں۔ یا بلوچستان میں جو اتنا عرصہ دوسرے ممالک کے سپورٹ کے ساتھ اور لوکل نوجوانوں کی موومنٹ تھی اور ٹرائبل موومنٹ تھی، اس کو نہ ابھرنے دیں۔ یہ سب پاکستانی ہے اور یہ کسی ایک ایتھنک گروپ کے خلاف ایک پالیسی یا پبلسٹی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حق میں نہیں بیٹھتی یہ بات۔ ایسے میں جبکہ افغانستان میں امن کے قیام کی غرض سے طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا طالبان کو سیاسی قوت ملنے سے پشتونوں کی تحریک پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ اور کیا طالبان جو پشتون آبادی والے علاقوں پر غالب رہے ہیں اور پاکستان کے اندر مقبولیت پانے والی پی ٹی ایم ایک دوسرے کو قبول کر سکیں گے؟ پاکستان کے اندر جو پشتون ہیں جی، ان کا ظاہر ہے کہ طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ طالبان بیسیکلی اینٹی پشتون موومنٹ ہے۔ دیکھیے، اگر افغانستان میں تو انہوں نے مارا ہے بہت سے لوگوں کو، یہاں پہ بھی جو پشتون نیشنلسٹ پارٹی ہے اس کے 800 سے زیادہ ارکان کو مارا ہے، اس لیے کہ ان کا جو رخ ہے، ہدف ہے، وہ پشتون قومی شناخت کے خلاف ہے۔ پی ٹی ایم جنگ کے خلاف تحریک ہے۔ ان کا کیریکٹر جو ہے وہ حقوق کا اور اینٹی وار، جنگ کے خلاف۔ تو جنگ کے خلاف جنگ والے لوگوں کو کیسے اپنے اندر سمو سکتی ہے، کیونکہ ان کا پورا جو ڈائریکشن ہے، تھرسٹ ہے، ان کا جو رخ ہے، سمت ہے، ڈائریکشن ہے، وہ جنگ کے خلاف ہے اور امن کے لیے ہے۔ امن مذاکرات میں شریک طالبان اپنے حالیہ بیانات میں ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کر چکے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش میں ہیں کہ ان کے نظریات میں بھی تبدیلی آ چکی ہے۔ اس کے باوجود تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ دونوں تحریکیں نظریاتی طور پر ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔